بہت ساری جگہوں پر ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ڈیڈ اینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم پوچھتے ہیں وائی می، میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے معاملے میں بھی ہم یہی کرتے ہیں، یا اللہ ایسے کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہر چیز ہمیں سکھانے کے لیے آ رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریفریمنگ. وہ بوڑھی گھوڑی لال لگام، کسی ایک واقعے کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا ایک مثبت پہلو نکال لیا کرتے تھے. تو اگر وہ نکالتے تھے تو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، ہم بھی نکال سکتے ہیں انہی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے. تو سنت سمجھ کے آپ ہر چیز کو ایک ڈیفرنٹ میننگ دیا کریں، اور وہ جو آپ میننگ دیں گے اس کو ہم کہتے ہیں ریفریمنگ. یعنی کہ فار ایگزامپل، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں ایسا کیا کر رہا ہوں جو اس ہونے کو میں روک سکوں یا میں اس سے بہتر سلوشن نکال سکوں. ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. سو اپنی مشکلات کو ریفریم کریں. جب آپ انہیں ریفریم کریں گے آپ کے آٹومیٹکلی مائنڈ میں بتیاں جل جائیں گی. آئیے اگلے ہیک پہ چلتے ہیں. امیجن کریں کہ آپ کو 100 لوگوں کے سامنے ایک بات کرنی ہے. آنکھیں بند کریں، اپنے آپ کو سٹیج پر دیکھیں کہ وہ لوگ آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہیں. انہوں نہیں جانتے کہ آپ کیسا بولیں گے. اب آپ جیسا اپنے آپ کو ویژولائز کریں گے آپ ویسا ہی رزلٹ پائیں گے. سو آپ امیجن، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے مجھے ویسا پاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فیوچر ویژولائزیشن. یعنی کہ آپ اللہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دعا مانگو ایسے یقین سے کہ وہ دعا قبول ہو چکی ہے. تو آپ سوچیں، یہ سب فیوچر فور کاسٹنگ ہمیں دین سکھا رہا ہے، فیوچر ویژولائزیشن. اور ہم NLP میں بھی اس کو کہتے ہیں سی یور فیوچر بیفور اٹ ہیپنس. یعنی کہ جو آپ ویژولائز کریں گے، بیکاز آپ کا برین جو ہے وہ یہ فرق نہیں بتا سکتا کہ یہ حقیقت ہے یا یہ افسانہ ہے. سو آپ اپنے مائنڈ کو اور برین کو جو فیڈ کریں گے اپنے مستقبل کے بارے میں وہ ویسا ہی کرے گا. تو اس ہیک کو استعمال کریں اور اپنا فیوچر اللہ کے اذن سے خود دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر غصہ آئے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. ہم NLP کی زبان میں اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ بریک. یعنی کہ آپ جس اسٹیٹ میں ہیں، وہ ایک واقعہ یا ایک قصہ ہے، وہ جو بھی وہ ہوا، اگر آپ وہیں پر کھڑے رہیں گے، ہر وقت آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ ہمیشہ اس لوپ میں چلیں گے. وہ واقعہ ایک چھوٹا سا قصہ، ایک چھوٹا سا ایونٹ ہوتا ہے، لیکن اس ایونٹ کو ہم لائف سائز بنا دیتے ہیں. ہم اپنے سے بھی بڑے، یہاں دیکھیں تو خوفہ، یہاں دیکھتے ہیں تو خطرہ، سامنے دیکھتے ہیں تو مشکل، پیچھے دیکھتے ہیں تو تکلیف. ہم اس کو اپنی زندگی پہ اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ اس سے نکلا نہیں جاتا. سو آپ اپنی اسٹیٹ بریک کریں. یعنی کہ اگر میں جس طرح بھی آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں آنکھیں بند کریں، کسی پرانے واقعے کو یاد کریں جس میں آپ کو تکلیف ہوئی ہو، آپ دیکھیں کیا دیکھ رہے تھے، سنیں کیا سن رہے تھے، محسوس کریں کیا محسوس کر رہے تھے. اچھا یار چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اوہو، ٹائم تو میں نے دیکھا ہی نہیں. آپ نے ٹائم دیکھا تھا؟ اب یہ اتنی چھوٹا سا جو عمل تھا، یہ میں نے آپ کی اسٹیٹ بریک کی ہے. آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، ہاتھ تالی ماریں، باہر نکل جائیں، دوستوں کو ساتھ گپ شپ مار لیں، فون کر لیں کسی کو، کچھ نہیں تو لمبے سانس لینے شروع کر دیں. بیکاز آپ وہ واقعہ میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں، وہ واقعہ ماضی بن چکا ہے. تو ماضی کی غلامی چھوڑیے. 7ویں ہیک پہ چلتے ہیں. ہماری بہت بڑی مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ ہم پرفیکشن کی تلاش میں ہیں. میرے رب نے یہ کائنات پرفیکٹ نہیں بنائی، سوائے میرے رب کی ذات کے کچھ چیز پرفیکٹ نہیں ہے اس کائنات میں. اور ہم پرسوٹ آف ایکسلنس، جو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین کوالٹی میں نے جو سیکھی ہے، وہ بہت ساری کوالٹیوں میں، ان میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں جو چھوٹے ہوں اور مسلسل ہوں، کنسسٹنٹ ہوں. اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے سفر کو پرفیکشن کے اوپر مت تولیں. ڈیلی 1% تبدیلی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. سوچئے 99 دن کے بعد، 100 دن کے بعد اب 100% تبدیل ہو چکے ہوں گے. زندگی کے اس سفر میں 100 دن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اگر یہ 100 دن آپ کے آنے والے 20,000 دن ٹھیک کر سکتے ہیں تو آج سے کیوں نہ شروع کریں. یاد رکھیں، زندگی جینے سے جی جاتی ہے. امید رکھتا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ ہماری زندگیاں ہم اللہ کے اذن سے
ری ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ ساری طاقتیں، ساری قوت اللہ نے ہمیں دے کے بھیجا ہے، ہمارے لیے قرآن میں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مینشن کر کے دی ہیں. سو اس لیے اس بات کو سمجھیے، اگر آپ اپنے مائنڈ کو مینیج نہیں کریں گے تو آپ کا مائنڈ آپ کو مینیج کرے گا. اور مائنڈ کا ایک کام اللہ نے یہ دیا ہے کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق آپ کی بہترین مینجمنٹ کرتا ہے. اگر اس کی سمجھ آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز کی بیس پہ خراب ہے تو آپ کی زندگی ہمیشہ خراب رہے گی.